امریکہ اور اس کی اتحادی افواج کے ساتھ 20 برس طویل جنگ جیتنے کے بعد اب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ افغان طالبان واقعی بدل چکے ہیں اور سن 2001 سے سن 2021 کے دوران انہوں نے واقعی اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا ہے۔ کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد جو سب سے پہلی تبدیلی دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ طالبان کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد پہلی مرتبہ منظر عام پر آ گئے۔ اس سے پہلے صحافیوں نے محض ان کی آواز ہی سن رکھی تھی۔ طالبان ترجمان نے نہایت سکون اور اعتماد کے ساتھ خطاب نما پریس کانفرنس کی، جسے دنیا کے کئی ٹی وی چینلز پر براہ راست دکھایا گیا۔ ٹویٹر پر چھائے مبصرین کی اکثریت نے اسے خوشگوار قرار دیتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ افغان طالبان واقعتاً بدل چکے ہیں اور وہ سن 1996 جیسے متشدد نہیں رہے۔ کہا گیا کہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ اپنا شرعی نظام ڈنڈے کی بجائے نرم گو تبلیغ و دلائل سے نافذ کریں گے۔ اس حوالے سے اسلام آباد کے ڈپلومیٹک سرکلز میں متحرک رہنے والے سینئر صحافی نصرت جاوید اپنے تازہ تجزیے میں کہتے ہیں کہ سیاست ہمہ وقت لچک کا تقاضا کرتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ سن 2021 کا افغانستان سن 1996 سے قطعاً مختلف ہے۔ طالبان نے اگر اپنے اقتدار کو مستحکم کرنا ہے تو انہیں تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے افغانستان سے کئی سمجھوتے کرنا پڑیں گے۔ طالبان کی اولین ترجیح فی الوقت یہ نظر آ رہی ہے کہ نام نہاد عالمی برادری انہیں سن 1996 کی طرح متشدد اور بنیاد پرست شمار نہ کرے۔ سعودی عرب میں کئی برسوں سے جو نظام چل رہا ہے وہ ہرگز جمہوری نہیں ہے۔ امریکہ سمیت دنیا کے مہذب کہلانے والے بے شمار ممالک مگر وہاں کے نظام اور سماجی روایات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس ملک کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے ساتھ کئی مسائل ہیں۔ یورپی ممالک کی اکثریت مگر دل سے خواہاں ہے کہ وہاں قائم ہوئے اسلامی جمہوری نظام کے ساتھ تجارتی اور سفارتی روابط برقرار رکھے جائیں۔ افغان طالبان بھی غالباً ایران جیسا نظام متعارف کروانا چاہیں گے۔ مسلک کی تفریق اگرچہ نمایاں رہے گی۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ مجاہد کی پریس کانفرنس سنتے ہوئے مجھے سن 1979 کا ایران یاد آتا رہا۔ طویل جلا وطنی کے بعد امام خمینی وطن واپس لوٹے تو براہ راست اقتدار سنبھالنے کی بجائے قم کے مدرسے میں قائم اپنے حجرے میں چلے گئے۔ یورپ کا پڑھا ہوا بنی صدر نامی شخص وہاں کا صدر ہوا۔ ایران کا شہری متوسط طبقہ ایسے نظام سے بہت خوش ہوا۔ بتدریج نام نہاد معتدل اور بنیاد پرست انتہا پسندوں کے مابین شدید چپکلش شروع ہو گئی۔ اس کے انجام پر جو نظام قائم ہوا اس میں حتمی اختیار رہبر کہلاتے آیت اللہ کو منتقل ہو گیا۔ یوں اب منتخب صدر اور پارلیمان مذہبی رہنماؤں پر مبنی نگہبان شورا کے ہر اعتبار سے تابع ہیں۔ نصرت جاوید کا کہنا ہے کہ طالبان نے ابھی حکومت نہیں بنائی ہے۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ دوحہ میں مذاکرات کے ذریعے وہ فی الحال کوئی ایسی عارضی حکومت تشکیل دینے کو ترجیح دیں گے جس میں غیر طالبان کو بھی کچھ حصہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ ان کی یہ کوشش بھی ہوگی کہ ان کی بنائی ہوئی حکومت میں پشتو بولنے والوں کے ساتھ ساتھ تاجک، ازبک اور ہزارہ برادری کے نمائندے بھی شامل ہوں۔ افغان امور کے ماہر ہونے کے کئی دعوے دار یہ تاثر دے رہے ہیں کہ عارضی حکومت کے قیام کے بعد افغان روایت کے مطابق کسی لوہے جرگہ کا اہتمام ہوگا۔ اس کے ذریعے اقتدار اور اختیار کا مستقل بندوبست ڈھونڈا جائے گا۔ شاید اسی خواہش کی وجہ سے امارات اسلامی کے امیر ملا حبت اللہ اخونزادہ بھی ابھی منظر عام پر نہیں آئے۔ خود کو امیر المومنین کہلاتے ہوئے بیعت کا تقاضا نہیں کیا۔ ایسا مگر میری دانست میں محض مناسب وقت کے انتظار کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ افغان امارات اسلامی کی بحالی کو یقینی بنانے کے لیے طالبان بہت مہارت سے دنیا کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اگر اس امارات کی بحالی کے امکانات نظر نہیں آئے تو افغانستان میں موجود داعش بالآخر اپنی خلافت کا اعلان بھی کر سکتی ہے۔ عراق سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد ایسا ہی واقعہ ہوا تھا۔ ابو بکر البغدادی نے خود کو امیر المومنین ٹھہرایا۔ داعش اس کے بعد شام کی جانب بھی بڑھنا شروع ہو گئی۔ اس پر قابو پانے کے لیے امریکی افواج کی سریع الحرکت بریگیڈ کو عراق واپس لوٹنا پڑا۔ عراق میں فضائی حملے بھی شروع ہو گئے۔ اپنے حامیوں کے تحفظ کے لیے روس اور امریکہ نے شام پر بمباری بھی شروع کر دی۔ لاکھوں کنبے داعش کی وجہ سے شام سے دربدر ہو چکے ہیں۔ لہٰذا عراق اور شام کا حوالہ دیتے ہوئے طالبان سفارتکارانہ مہارت سے عالمی برادری کو قائل کر سکتے ہیں کہ امارات اسلامی افغانستان کی بحالی ہی افغانستان میں دائمی امن کو یقینی بنا سکتی ہے۔ نصرت جاوید کے مطابق افغان طالبان کے عارضی بندوبست کو تسلیم کرنے کے لیے امریکہ اور یورپ تقاضا کریں گے کہ وہاں موجود القاعدہ پر مکمل کنٹرول یقینی بنایا جائے۔ لیکن میرے خیال میں افغانستان میں میڈیا کی آزادی اور خواتین کے حقوق کی بابت طالبان کی دہائی محض فریب اور دھوکہ بازی ہے۔ امریکہ کی جمہوریت سے وابستگی کا کم از کم مجھے بخوبی علم ہے۔ میرا بچپن ایوب خان کی آمریت کی نظر ہوا، جوانی جنرل ضیاء کے دور میں خرچ ہو گئی، اس کے بعد 9 برس جنرل مشرف کی چھتری تلے گزرے۔ یہ تینوں دیدہ ور امریکہ کے قریب ترین دوست رہے ہیں۔ افغانستان کے حالیہ واقعات کے بعد تو ہم سب کو امریکہ اور یورپ کی جمہوریت سے محبت کی حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے۔ نصرت جاوید کے خیال میں افغانستان میں طالبان کی واپسی کے بعد جو بھی عارضی یا مستقل بندوبست ہونا ہے عام پاکستانیوں کا درد سر نہیں ہونا چاہیے۔ طالبان جانے اور ان کا کام۔
لیکن یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ پاکستان گزشتہ کئی برسوں سے شدید دہشت گردی کا نشانہ بنا رہا ہے اور ہزاروں پاکستانیوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں۔ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے پاکستان کو کئی فوجی آپریشن بھی کرنا پڑے۔ دہشت گردی کی انتہا کے دنوں میں ہمیں مسلسل بتایا جا رہا تھا کہ اس کے اصل ٹھکانے افغانستان میں ہیں اور بھارت افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ مل کر ان کی سرپرستی کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں دہشت گردی کے کئی واقعات کے منصوبہ ساز بتائے گئے چند نمایاں پاکستانی اب بھی افغان سرزمین پر موجود ہیں۔ چنانچہ اب سوال اٹھتا ہے کہ طالبان کی بنائی نئی حکومت انہیں پاکستان کے سپرد کرنے کو تیار ہوگی یا نہیں۔ میں اس سوال کو آنے والے دنوں میں بہت شدت سے اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہوں، جس سے اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ کیا افغان طالبان واقعی بدل چکے ہیں یا نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔